السلام علیکم دوستو، اخبار کے اردو ویب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں ہم نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کریں گے، جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی تھے۔ حضرت حسن ابن علی ابن ابی طالب 15 رمضان 3 ہجری کی شب کو مدینہ منورہ میں سورہ کوثر کی پہلی تفسیر بن کر شان علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ولادت سعادت کی خبر ملی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے اور فرمایا، میرے بچے کو دکھانا، کیا نام رکھا ہے؟ عرض کیا، حرب۔ فرمایا، نہیں، اس کا نام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پیدائش کے 7ویں دن حقیقہ کیا اور 2 بیڑوں کی قربانی کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے سر کے بال اتروائے اور ہم وزن چاندنی خیرات کی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو غیر معمولی محبت تھی وہ کم خوش قسمتوں کے حصے میں آئی ہوگی۔ آپ نے بڑے ناز و نعمت سے ان کی پرورش فرمائی، کبھی آغوش شفقت میں لیے ہوئے نکلتے، کبھی کندھے مبارک پر سوار کیے ہوئے برآمد ہوتے، ان کی ادنا تکالیف پر بے قرار ہو جاتے، بغیر حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیکھے ہوئے نہ رہا جاتا تھا۔ ان کو دیکھنے کے لیے روزانہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد مانوس ہو گئے تھے۔ کبھی نماز کی حالت میں پشت مبارک پر چڑھ کے بیٹھ جاتے، کبھی رکوع میں ٹانگوں کے درمیان آ جاتے، کبھی ریش مبارک سے کھیلتے، کبھی طرح طرح کی شوخیاں کرتے۔ جان نثاران نانا نہایت پیار اور محبت سے ان کی طفلانہ شوخیوں کو دیکھا کرتے اور کبھی تنبیہن بھی نہیں جھڑکتے بلکہ ہنس دیا کرتے تھے۔ ابھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 ہی سال کے تھے کہ یہ سایہ بابرکت سر سے اٹھ گیا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند نشین خلافت ہوئے۔ آپ بھی ذات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلق کی وجہ سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آتے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز پڑھ کر نکلے، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے۔ راستے میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کندھے پر اٹھا کر بٹھایا اور فرمانے لگے، قسم ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں، حضرت علی کے مشابہ نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے زمانے میں دونوں بھائیوں کے ساتھ ایسا ہی محبت آمیز برتاؤ رکھا۔ چنانچہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کے وظائف مقرر کیے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وظیفہ مقرر کیا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے زمانے میں ایسے ہی شفقت آمیز طریقہ عمل رکھا۔ صدیقی اور فاروقی دور میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کم عمری کے باعث کسی کام میں حصہ نہیں لے سکتے تھے۔ حضرت عثمان کے عہد میں پورے جوان ہو چکے تھے، چنانچہ اسی زمانے سے آپ کی عملی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے اول تبرستان کی فوج کشی میں مجاہدانہ طور پر شریک ہوئے۔ یہ فوج کشی سعید بن عاص کی ماتحتی میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد حضرت عثمان بن عفان کے خلاف فتنہ اٹھا اور بغیوں نے قصر خلافت کا محاصرہ کر لیا تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد بزرگوار کو یہ مفید مشورہ دیا کہ آپ محاصرہ اٹھنے تک مدینہ سے باہر چلے جائیں، کیونکہ اگر آپ کی موجودگی میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے تو لوگ آپ کو مورد الزام ٹھہرائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی نقل و حرکت کی برابر نگرانی کر رہے تھے، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مفید مشورے پر عمل پیرا نہ ہو سکے۔ البتہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کے لیے بھیج دیا۔ چنانچہ انہوں نے اور ان کے دوسرے ساتھیوں نے اس خطرے کی حالت میں نہایت شجاعت اور بہادری کے ساتھ حملہ آوروں کی مزاحمت کی اور بغیوں کو اندر گھسنے سے روکے رکھا۔ اس مزاحمت میں خود بھی بہت زخمی ہوئے، سارا بدن خون سے رنگین ہو گیا،
لیکن حفاظت کی یہ تمام تدابیر ناکام ثابت ہوئے اور بغیچت پر چڑھ کر اندر گھس آئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت عثمان بن عفان کی شہادت کے بعد جب مسند خلافت خالی ہو گئی اور مسلمانوں کی نگاہ انتخاب حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی اور انہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنی چاہی، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غائب عاقبت اندیشی سے کہ جب تک تمام مملکت اسلامیہ کے لوگ آپ سے خلافت کی درخواست نہ کریں اس وقت تک آپ اسے قبول نہ فرمائے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خلافت کا انتخاب صرف مہاجرین و انصار کا حق ہے، جب وہ کسی کو خلیفہ تسلیم کر لیں تو پھر تمام ممالک اسلامیہ پر اس کی انتخاب واجب ہو جاتی ہے۔ بیعت کے لیے تمام دنیا کے مسلمانوں کا مشورہ شرط نہیں ہے اور خلافت قبول کر لی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے لوگ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قصاص کے لیے نکل چکے تھے، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مقابلے کی تیاری شروع کر لی۔ جب آپ بالکل تیار ہو گئے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ کی حمایت میں نکلنا پڑا۔ اس پر والد بزرگوار کے حکم کے مطابق حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امراء اہل کوفہ کو ان کی امداد پر تیار کرنے کے لیے کوفہ تشریف لے گئے۔ انہی دنوں میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کو خانہ جنگی اور فتنہ و فساد سے روکنے کے لیے کوفہ آئے ہوئے تھے اور جامع مسجد کوفہ میں تقریر کر رہے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد پہنچ کر یہ تقریر سنی تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک دیا اور فرمایا تم یہاں سے نکل جاؤ اور جہاں جی میں آئے چلے جاؤ، اور خود منبر پر چڑھ کر اہل کوفہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امداد پر ابھارا۔ چنانچہ آپ کی دعوت اور حجر بن عادی کی تقریر پر 9650 کوفی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دینے پر تیار ہو گئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب کو لے کر مقام ذیقار میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل گئے اور جنگ کے فیصلے تک برابر ساتھ رہے۔ جنگ جمل کے بعد صفین کا قیامت خیز مارکا ہوا اور اس میں بھی اپنے والد بزرگوار کے ساتھ تھے، اور جنگ ختم ہونے کے بعد جو عہد نامہ مرتب ہوا تھا اس میں شاہد تھے۔ خلافت کے 5ویں سال عبد الرحمن ابن ملجم نے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ کیا، زخم کاری تھا جس سے نقل و حرکت سے معذور ہو گئے۔ چنانچہ جمعے کی امامت اس جمعے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خطبہ دیا: اللہ نے جس نبی کو مبعوث کیا تھا اسے ایک ذات، ایک قبیلہ اور ایک گھر عطا فرمایا۔ اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، جو شخص ہم اہل بیت کا کوئی حق تلف کرے گا اللہ اسے اتلاف حق کے بقدر اس شخص کا حق گھٹائے گا۔ زخمی ہونے کے تیسرے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت الفردوس کے ہو گئے۔ حضرت حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل دیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور نماز فجر کے قبل آپ کا جسد خاکی مسجد کے متصل سپرد خاک کر دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقبوضہ علاقے کے علاوہ باقی سارے ملک کی نظریں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تھی۔ چنانچہ والد بزرگوار کی تدفین سے فراغت کے بعد آپ جامع مسجد تشریف لائے، مسلمانوں نے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا اور آپ نے اس سے بیعت لی، اور بیعت کے بعد حسب ذیل تقریر ارشاد فرمائی: لوگو، کل تم سے ایک ایسا شخص بچھڑا ہے کہ نہ اگلے اس سے بڑھ سکیں گے اور نہ پچھلے اس کو پسپا کر سکیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنا علم رحمت فرما کر لڑائیوں میں بیچتے تھے، وہ کبھی کسی جنگ سے ناکام نہیں لوٹا۔ میکائیل علیہ السلام اور جبرائیل علیہ السلام چھاپے وراثت میں ان جلووں میں ہوتے تھے۔ اس نے 700 درہم کے سوا جو اس کی مقررہ تنخواہ سے بچ رہے تھے سونے چاندی کا کوئی ذرہ نہیں چھوڑا تھا۔ یہ درہم بھی ایک خادم خریدنے کے لیے جمع کیے گئے تھے۔ اس بیعت اور تقریر کے بعد
آپ مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوئے۔ آپ کے مدیان چلے آنے کے بعد عبداللہ بن عامر کو موقع ملا، اس نے بڑھ کر مدیان میں گھیر لیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کرنے پر آمادہ تھے۔ آپ ساتھیوں کی بزدلی اور کمزوری کا تجربہ کرنے کے بعد جنگ کا خیال بالکل ترک کر چکے تھے اور چند شرائط پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں خلافت سے دستبرداری کا فیصلہ کر لیا تھا، اور یہ شرائط عبداللہ بن عامر کے ذریعے سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دی گئیں۔ دستبرداری کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری لمحہ حیات تک اپنے جد بزرگوار کے جوار میں خاموشی و سکون کی زندگی بسر کرتے رہے۔ 50 ہجری میں کسی نے آپ کو زہر دیا، قلب و جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر گرنے لگے۔ جب حالت زیادہ نازک ہوئی اور زندگی سے مایوس ہو گئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے یہ واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے زہر دینے والے کا نام پوچھا تو فرمایا، نام پوچھ کر کیا کرو گے؟ غرض کیا قتل کرو گے؟ فرمایا، اگر میرا خیال صحیح ہے تو اللہ بہتر بدلہ لینے والا ہے، اور اگر غلط ہے تو میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی بے گناہ مارا جائے، اور اس طرح زہر دینے والے کا نام بتانے سے انکار کر دیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے نانا کے پہلو میں دفن ہونے کی بڑی تمنا تھی، اس لیے اپنے محترم نانی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حجرہ نبوی میں دفن ہونے کی اجازت چاہی۔ انہوں نے خوشی کے ساتھ اجازت دی۔ اجازت ملنے کے بعد بھی احتیاط سے فرمایا کہ میرے مرنے کے بعد دوبارہ اجازت لینا ممکن ہے، میری زندگی میں مروت سے اجازت دے دی ہے، اگر دوبارہ اجازت مل جائے تو روضہ رسول میں دفن کرنا۔ مجھے خطرہ ہے کہ اس میں بنو امیہ مزاحمت کی صورت میں پیش آئے تو اصرار نہ کرنا اور جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ پھر ایسا ہی ہوا، آپ کی تدفین روضہ رسول میں کرنے پر مزاحمت ہوئی، جس کے بعد آپ کو جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ زہر کھانے کے تیسرے دن بعد ضروری وصیتوں کے بعد خلاف روایت ربیع الاول 49 یا 50 ہجری میں اس دنیا فانی کو خیر باد کہا، اور ان کی وفات کے وقت ان کی عمر 47 یا 48 برس تھی۔ تو دوستو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اخبار اردو کے ویب چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔